اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، ایک سبق نمبر 16 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم فعل امر اور نہیں کے کچھ مزید افعال پڑھیں گے جو کہ ناصرہ کے خاندان سے ہوں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ سبق نمبر 16 کے اختتام تک ہم 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 38,500 سے زائد دفعہ ہیں الحمدللہ۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، اور پاکٹ بک۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ کافرون کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس کا تعارف لیتے ہیں۔ یہ ایک مکی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی مکہ میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آفر لے کے آئے کہ انہوں نے یہ آفر کیا کہ 1 سال مشرکین جو ہے نا وہ کمپرومائز سچویشن کر لیتے ہیں، کہ نہ آپ کی مکمل مانتے ہیں نہ ہماری مکمل مانتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ اور وہی راستہ یہ کہ 1 سال مشرکین جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ مل کے ایک خدا کی عبادت کریں، اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کے بتوں کی بھی عبادت کریں۔ تو یہ پیشکش لے کے آئے۔ اس پیشکش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل صاف صاف جواب دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو، سورہ کافرون کو، اپنی فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ اور جو لوگ حج یا عمرہ کرنے گئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جس وقت طواف کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، ان کی پہلی رکعت میں بھی سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اسی طرح، بالکل اسی پیٹرن پہ، فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اگر جو شخص یہ سورت پڑھ کے سوئے تو وہ شرک سے بری قرار پائے گا۔ تو ماشاءاللہ کتنی اہمیت ہے اس سورت کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سورت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ تو یہ تینوں الفاظ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ کل ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ تو اب چونکہ ہم امر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کل ہے کل، کہہ دو، تم کہہ دو۔ تو یہ کالا کا امر کا صیغہ ہے۔ اچھا، اگلا لفظ ہے یا ایھا۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یا جو ہے یہ ندائیہ لفظ ہے، اے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اتحیات میں پڑھا تھا ایھا النبی، تو وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایھا کا مطلب بھی یا ہے، اور یا ایھا کا مطلب بھی اے۔ تو یہ تینوں الفاظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں تقریباً 1000 دفعہ ہیں یہ تینوں الفاظ۔ تو یا ایھا، اے۔ اب اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یا قوم قرآن کریم میں کئی دفعہ ہے، 383 دفعہ تو صرف یہ لفظ ہے۔ پھر ایھا النبی اور یا ایھا الکافرون۔ اچھا،
کافر کی جمع ہوتی ہے کافرون، کافرون کی جمع کافرون ہے، اور کافرن یا کافرین ہوتا تو اس کی جمع ہے کافرین، اور اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ تو اس طرح یہ ایک اسم کا، اسم کی نشانی کیا ہے؟ الف لام آ رہا ہے پہلے اور آخر میں واو نون ہے۔ واو نون یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، اور یہ کس چیز کی جمع ہے؟ کافرون کی جمع ہے کافرون۔ اور اگر یہ کافرین ہوتا تو ہم کہتے یہ کافرن یا کافرین کی جمع ہے۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہاں پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ مشرکوں سے یا غیر مسلموں کو بھی مخاطب کرنا منسوب ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل یا ایھا الناس۔ قرآن کریم میں صرف ایک ہی جگہ کافروں کو یہاں پہ الکافرون کہہ کر بلایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کافروں کو کافرون کہہ کے بلایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غصے کی شدت سے ان کو کہہ رہا ہے کہ اے کافرو، اے انکار کرنے والو۔ اب کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ تو انکار کس چیز کا انکار کرنے والا؟ اس چیز کا انکار کرنے والا جو ایک بات اس تک پہنچ گئی، یعنی کہ ایک بات، حق کی بات جو ہے وہ کافروں اس شخص تک پہنچ گئی، اس نے اس کو سمجھ لیا، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیا، اور اس کو حق ہونا پہچان لیا، اور اس کے بعد کسی بھی مصلحت کی وجہ سے، کسی بھی اپنے مالی فائدے کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے پھر اس کا انکار کر دے، تو یہ انکار کرنے والا جو ہے نا یہ کافر ہے۔ اب یہاں مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو سمجھ لیا، اسلام کی حقانیت ان پہ واضح ہو گئی، اسلام کا حق ہونا ان پہ ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے بعد اپنی دنیا کے فائدے، اپنی معاشی فائدے کے لیے وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آئے اور ان کو یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شرک کریں۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو شرک کی دعوت کی وجہ سے ناراض ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ ایک دم ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ شرک سے ہمیں کتنا بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ کافر جو ہے نا یہ کوئی گالی نہیں ہے، کافر کہنا کسی کو کوئی گالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم میں مسلمانوں کو کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے لیکن کس کا؟ طاغوت کا کافر ہے۔ تو اگر کافر کا لفظ جو ہے وہ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا۔ تو اس لیے کافر جو ہے اس کا مطلب ہے صرف کہ جو انکار کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ جب بھی ہم پڑھیں تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جب میں حق کو سب سے پہلے تو مجھے حق کو پہچاننے کی توفیق دے، اور پھر جب میں حق کو پہچان لوں تو میں اپنے جو فائدے ہیں، جو وقتی فائدے ہیں یا دنیاوی فائدے ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر میں حق کو قبول کر لوں۔ اور پھر مجھے اپنا احتساب، ہمیں ہر کسی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی کسی خواہش کی وجہ سے یا اپنی کسی فائدے کی وجہ سے سچ کو ٹھکرایا، یا کم از کم اس کو فوری طور پر قبول نہیں کیا۔ اور پھر مجھے پلان بنانا چاہیے، ایک تو یہ کہ اگر میں نے اس طرح کیا ہے تو میں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگوں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کروں کہ آئندہ میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا، اور مجھے پھر دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے جو کہ تبلیغ ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ اچھا، اب آگے جو صورت کا حصہ نا، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم نا ایک دفعہ آبادہ کا ٹیبل ریوائز کر لیں۔ تو آبادہ کا ٹیبل کچھ اس طرح تھا، میں پڑھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ آبادہ، آبادو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا۔ آبادہ، آبادو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا۔ پھر اس کے بعد تھا یعبدو، یعبدونا، تعبدو، آبدو، تعبدونا، نعبدو۔ تو یہ ٹیبل آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تو اس کے ساتھ ہم اگلی آیات پڑھیں گے۔ اگلی آیات ہیں جی، لا آبدو ما تعبدون، لا آبدو
ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم قرآن کریم میں اور اس سے پہلے ہمارے جو اسباق ہیں ان میں کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ آبدو، آبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں۔ آبدو فعل مضارع، اشارہ اپنی طرف، تو آبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ ماں جو یا جس کی، ماں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ ماں کا مطلب ہے تین مطلب ہیں اس کے نا۔ تو ماں کا مطلب ہے نہیں، اور اس کے علاوہ تو ایک تو مطلب ہے ماں نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ماضی میں ماں کسی فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملے کے شروع میں اگر ماں ہو تو یہ بالکل وٹ کی، انگلش لیٹر ورڈ وٹ کی طرح ہوتا ہے۔ وٹ جو ہے یہ جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین۔ اور جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو، جیسے من شر ما خلق، شر سے اس کے جو اس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو یا جس کی۔ لا آبدو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تعبدون بھی ہم نے پڑھا عبدہ کے ٹیبل میں، یعبدو یعبدونا، تعبدو آبدو تعبدون تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جب ٹیبل ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کافروں کو کہہ دو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا معنی ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا کرنا، یعنی کہ نماز پڑھنا۔ اس کے علاوہ ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا، دنیا کے اور اپنے روزمرہ کے ہر معاملے میں اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اور تیسرا غلامی کرنا، ٹھیک ہے، جو کہہ دیا اس کو من و عن اسی طرح پورا کرنا۔ ان تینوں معنوں میں عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، جب سورہ اخلاص پڑھی تھی ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدے کے چار کمپوننٹس ہیں آگے۔ ذات میں اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ یاد کر لیں، ذات میں کوئی شریک نہیں ہے کا مطلب ہے کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور نہ اس کا کوئی اس جیسی کوئی اور ہستی ہے۔ اللہ کی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ جس طرح سنتا ہے اس طرح کوئی سن نہیں سکتا، جس طرح اللہ دیکھتا ہے اس طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، جس طرح اللہ رحم کرتا ہے اس طرح اور کوئی رحم نہیں کر سکتا ہے، جس طرح اللہ رزق دیتا ہے اس طرح کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ اس طرح جتنے 99 صفاتی نام ہیں ان میں ہم اللہ کی صفات بیان کر سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کسی صفت میں۔ تیسری ہے حقوق میں۔ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ عبادت یا سجدہ اگر کیا جائے گا تو وہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور چوتھی ہے اختیارات میں۔ اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ قانون بنانے کا اختیار جو ہے نا وہ صرف اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس معاملے میں قانون بنا دیا اس معاملے میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ یہ چار چیزیں جو ہے نا یہ عقیدہ توحید ہے، کہ عقیدہ توحید کے چار کمپوننٹس ہیں۔ ان چاروں چیزوں میں جب ہم اللہ کو یکتا مانیں گے تو ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ آج جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں ہیں، اور وہ اتنی شدید کوشش کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا اور کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ دیکھ لیں، وہ ایسی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور خاص کر جو اختیارات والا عقیدہ ہے نا، کہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے، تو اور قانون بنانے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، اس کو وہ بہت زیادہ چیلنج کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ جو قانون بنا دیا اس میں یہ فلا ہے، یہ جو قانون بنا دیا اس میں یہ سکم ہے،
خاص طور پہ مرد اور عورت کی برابری کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کی برابری نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے قوانین کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ریسپانس میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی بات ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں. ہمیں پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کسی بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام کی دی ہوئی جو بھی تعلیمات ہیں ان کے اوپر اسی طرح عمل کرنا چاہیے جس طرح ہمیں یہ تعلیمات ملی ہیں. اور اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہیے کہ لا اعبدو ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا آگے ہے جی ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو ولا تو یہ تو ہمیں پتا، اور نہ. انتم ہم نے پورا ٹیبل پڑھا تھا، ہوا ہم، انت انا، انتم تم سب، تم سب. عابدون یہ واحد ہے عابد، اس کی واحد ہے عابد، اور عابدن کی جمع ہے عابدون. اور اگر یہ عابدن یا عابدن ہوتا تو اس کی جمع ہوتی عابدین. یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا عبداللہ، ہم نے پڑھا تھا، یا عباد اللہ، الصالحین پڑھا تھا ہم نے، اللہ کے بندے. تو عبد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غلام، اور عابد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور عابدون جو ہے وہ ہوتے ہیں عبادت کرنے والے. تو یہاں پہ عابدون استعمال ہوا ہے، چونکہ انتم جمع ہے تو آگے جو اسم استعمال ہوا ہے وہ بھی جمع ہے عابدون. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ماں جو یا جس کی، آبد، آبد پھر وہی آ گیا، آبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، نہ میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ اگر تم آفر کر رہے ہو کہ تم ایک سال میرے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو گے، تو اصل میں تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ تم آپ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہو. تمہارے نفس نے یہ سکھا دیا ہے کہ اپنے آپ کو جو بھی فائدہ تمہیں معاشی مل رہا ہے یا جو بھی دنیاوی فائدہ تمہیں مل رہا ہے اس کی وجہ سے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے تم تیار بیٹھے ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نفس کی جو بھی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں اللہ کی عبادت کرنے کو تیار ہوں. تو اللہ کی عبادت ایسے نہیں ہو سکتی. اللہ کی عبادت خالص اللہ اس نیت کے ساتھ ہوگی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، اس میں نفس کی مرضی جو ہے نا وہ شامل نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح جو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آج کل ایک بڑا خوشگوار لفظ استعمال ہوتا ہے بین المذاہب ہم آہنگی، تو یہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں یا تو اسلام ہے اور یا اسلام نہیں ہے. یعنی کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے وہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے ان کے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ عوام کو بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوں. تو خاص طور پہ جو ہندوؤں کے تہوار ہیں یہ رنگولی اور ان میں جا کے شریک ہوتے ہیں، تو یہ اور ان کے عبادت خانوں میں جا کے شریک ہوتے ہیں، اس سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی مذاہب کے درمیان میں نہ بڑی ہم آہنگی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے بتایا کہ مسلمان جو ہے نا، جو سچا مسلمان ہے وہ باقی مذاہب کے ساتھ باقی مذاہب کو قبول نہیں کر سکتا. سارے مذاہب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، بٹ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بین المذاہب ہم آہنگی کی ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اچھا آگے ہے ولا انا عابدم ما عبدتم،
اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ولا اور نہ، انا میں، تو ہم نے یہ پڑھا تھا انتم، ان انتا انا انتم نحن، تو انا میں، اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا، یہ ہم نے ابھی پڑھا، عابدون کی جمع پڑھی ہم نے عابدن، ماں آ گیا پھر جو یا جس کی، اور ابد تم، ابد تم جو ہے نا یہ ہے ماضی کا ٹیبل، فا ابدا، ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، جس کی تم سب نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی۔ تو اب یہاں پہ نوٹ کریں، یہ ماضی کا، ابھی تک ہم نے جو پڑھے تھے وہ مضارع کے تھے، اور یہ پہلا جو ہے نا یہ آیا ہے ماضی کا، ٹھیک ہے۔ تو اب شدت سے اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، نہ اب، یعنی کہ لا آبدو کا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ نہ اب ہو سکتی ہے، نہ مستقبل میں ہوگی، یعنی کہ عابدن میں عبادت نہیں کروں گا، اور نہ ماضی کے معبودوں کی اور نہ موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون ما عبدتم، تو مضارع اور ماضی دونوں استعمال کر کے یہ بتایا گیا کہ کسی حال میں کسی زمانے میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ نہ تم نے، تمہاری حرکتوں سے بھی ایسے لگتا ہے کہ تم نے بھی عبادت نہیں کرنی اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو آخری آیت جو ہے وہ ریپیٹ، پانچویں آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ماضی میں بھی تم نے اس کی عبادت نہیں کی، اور مضارع میں بھی، یعنی کہ کانٹینیوس جو زمانہ چل رہا ہے اس میں بھی تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے۔ لکم دینکم ولی دین، تو یہ چاروں لفظ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے، ہم نے پڑھا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، تم سب کے لیے، دینکم تمہارا، تم سب کا دین، والیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ اب یہ جو دین آخر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اصل میں دین نہیں ہے، یہ دینی ہے، دینی کا مطلب ہے میرا دین، ٹھیک ہے۔ تو وہ کسی وجہ سے یہاں پہ یا جو ہے وہ محذوف ہو گیا اور دین اس طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ میرا دین ہی آئے گا۔ یہ مطلب کیوں ہے، اس وجہ سے یہ ہم تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے، QC 5 یا 6 میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، دینی میرا دین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سارے مذاہب برابر نہیں ہیں، ایک تو پہلی یہ بات ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم تم جو جو لوگ جس جس دین کے اوپر ہیں ان کو اسی پہ چھوڑ دیں، اور میں جو ہوں وہ اپنے دین پہ عمل کرتا رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میسج ہمیں کیسے ملا؟ آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ جو جس دین پہ عمل کر رہا ہے وہ اسی پہ عمل کرتا رہے۔ یہ ہمیں میسج جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ چھوڑ دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم اپنے دین پہ عمل کرو، میں اپنے دین پہ عمل کروں گا، اور میں اپنا دین تمہیں پریزنٹ کرتا رہوں گا، جب تمہیں اپیل کیا تم یہ دین ایکسیپٹ کر لینا۔ لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا دین شراکت داری یا کوئی شیئرنگ ہم شروع کر دیں کہ کچھ میں باتیں تمہاری مان لوں اور کچھ میں باتیں اپنی مان لوں۔ تب مصالحت کے پیشکش جب بھی آئے مشرکین کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے، تو ہمیں یہ جواب دینا چاہیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اچھا، اب سورہ کافرون میں نا TPI کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو ہم نے دیکھا بھی کہ کیا کس طرح یہ استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فعل ماضی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عبدتم، فعل مضارع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آبدو اور تعبدون، پھر فاعل استعمال ہوئے ہیں، فاعل ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا فاعل کون کون سے استعمال ہوئے، کافرون، عابدن، عابدون، اور ضمائر استعمال ہوئے ہیں، انا، انتم، لکم، لی۔ تو الحمدللہ یہ سارے الفاظ چونکہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، کافی الفاظ ان میں سے پڑھے ہوئے ہیں ہم نے، تو اس وجہ سے یہ صورت جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہے۔
تو اب یہ جو کنسپٹ ہم نے لیا ہے، اس کنسپٹ کے ساتھ اس سورت کو دوبارہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم لکم دینکم ولی دین. تو یہ اس طرح جب ہم ٹی پی آئی کو یوز کریں تو ہمیں یہ ساری جو صورت ہے اس کا بہت اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اور سورہ کافرون میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دو سورہ آیت نمبر 3 اور 4 بالکل ایک جیسی ہیں. ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور اس سے پہلے پہلی صورت میں خطاب ہے کافروں سے، کہہ دیجئے اے کافروں، کافروں کو مخاطب کیا گیا. پھر اس کے بعد آج کی بات کی گئی کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر کل کی بات کی گئی، اور نہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے تھے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور آخری بات کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو اس طرح سورہ کافرون کو یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اس کو پڑھیں. کوشش کریں کہ ہر فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں. الحمدللہ ہمارا سورہ کافرون کا خلاصہ، ہم تمام صورتوں کا خلاصہ ایک لفظ میں یاد کرتے ہیں. تو سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہوا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ یاد رکھیں. اور باقی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا. اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص پڑھی. سورہ اخلاص کیا ہے؟ عقیدہ توحید کو خالص کرنے والی صورت. پھر ہم نے پڑھی سورہ فلق پڑھی. تو سورہ فلق جو ہے وہ ہر قسم کے شرور سے بچنے کی دعا ہے، بالخصوص جادو، اندھیرا، جادو اور حسد کرنے والے کے شر سے. پھر سورہ ناس پڑھی. سورہ ناس جو ہے وہ ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا ہے، بالخصوص وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی سورہ عصر. سورہ عصر جو ہے وہ خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے. پھر ہم نے پڑھی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اس میں ہم نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ 4 پوائنٹس تھے. وہ 4 پوائنٹس کیا تھے کہ مدد جو ہے وہ آتی ہے اللہ کی، فتح جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے. اور سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں. اور جب بھی کوئی کامیابی ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس کا 4 پوائنٹس میں ہم نے خلاصہ لکھا تھا. اور آج سورہ کافرون ہم نے پڑھی ہے. سورہ کافرون کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں. اس طرح ہم نے ٹوٹل 7 صورتیں پڑھی ہیں سورہ فاتحہ کو ملا کے. تو آج ہمارا صورتوں والا کورس ہے، یہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. تو نماز کے بعد آج ہم نے صورتیں بھی کمپلیٹ کر. پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں. اور اب ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد ہم پھر گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 16 بھی، جس میں ہم فعل مضارع کے مزید کچھ افعال پڑھیں گے. اور یہ افعال جو ہیں یہ ناصرہ کے ٹیبل سے ہوں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم گرامر سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. تو ٹی پی آئی کو ہم اشاروں کے ساتھ پہلے سیکھتے ہیں. تو میرے ساتھ بولیے. مائک آن ہے ساروں کے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے.
بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تو اب ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو الحمدللہ ساروں کو یاد ہو گیا ہوگا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم نام یا صفت کو کہتے ہیں. ال، تنوین، واو نون، یا نون یا الف تیز کی نشانیاں ہیں. پھر فعل جس سے کام کے ہونے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا جو کام کمپلیٹ ہو چکا، اور فعل مضارع وہ ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا. اور فعل امر جو ہے وہ آج کل ہم پڑھیں جس کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا. تو ہم نے پہلے فعلا پڑھا، تو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہم نے پڑھا. اور پھر ہم نے امر اور نہیں پڑھے کہ جس امر وہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور نہیں کہ کسی کام سے روکا جاتا ہے. اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حکم دینا یا منع کرنا ہمیشہ سیکنڈ پرسن کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو کہیں گے آپ. تو وہ سامنے والا ایک ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو یہی ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوگا. اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ ماضی میں کسی کو حکم نہیں دے سکتے، بلکہ آپ حال میں یا مستقبل کے لیے حکم دیں گے، تو مضارع میں حکم دیں گے ہمیشہ. تو مضارع میں حکم دینے کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا وہ تفعلوا سے ہم فعلا میں حکم دیں گے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کسی فعل کو امر بنانا ہو تو اس میں ہم 2 کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ پہلا حرف گرا دیں گے، جو پہلا حرف ہے تا، اس کو گرا دیں گے، یہ ختم ہو جائے گا. اور آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے. یہ تو 2 ہی تبدیلیاں آئیں گی. اچھا، جب یہ 2 تبدیلیاں آئیں گی تو اگر فعل جو ہے وہ ساکن لفظ سے شروع ہو رہا ہے یہ ان 2 تبدیلیوں کے بعد، اگر تو نہیں شروع ہو رہا تو بس دیٹس اٹ، اس کے بعد اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. جیسے آپ کچھ افعال دیکھیں گے کہ ان میں یہ جو 2 تبدیلیاں آپ نے کی ہیں اس کے بعد کوئی شروع میں الف یا کچھ ایڈ نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے پڑھا کل. کل جو ہے نا وہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں تقولو تھا. ٹھیک ہے، تو تقولو جو ہے وہ جب اس کا جب تا گر گیا تو وہ کل بن گیا، اور آخری سائلنٹ ہو گیا، لام سائلنٹ ہو گیا. تو یہ ابھی ہم اگلے QC2 میں جب یہ کالا پڑھیں گے، کالا سے کیسے کل بنا، تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ حمزہ لگانے کی یا الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ سائلنٹ ہوگا، پہلا لفظ ساکن ہے یہ پہلا، تو اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ لفظ لگانا، کوئی نہ کوئی حرکت دینی پڑے گی تاکہ اس لفظ کو پڑھ سکیں، ورنہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے عربی میں. تو فا سائلنٹ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کچھ لگانا پڑے گا. تو وہ جو لفظ ہم نے لگایا وہ کیا تھا؟ وہ حمزہ ہے. تو یہ ٹیمپریری حمزہ ہے جو کہ ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہم اس لفظ کو پڑھ سکیں. تو اس طرح یہ بن گیا افعل. تو اشارہ ہم نے اس کا پڑھا تھا کہ انگلی سے جیسے آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کسی کو، تو آپ کہیں گے افعل، پھر کہیں گے افعلو. افعل کا مطلب ہے تم کرو، تم تو کر، اور افعلو تم سب کرو. اور نہیں کے لیے ہم کہیں گے لا تفعل، اس سے پہلے لا لگے گا، وہی ہے تفعلو، تفعلو سے ہی بنے گا. اس سے پہلے ہم لا لگائیں گے اور آخر میں سائلنٹ ہو جائے گا، یہ جو ساکن ہو جائے گا. تو لا تفعل اور لا تفعلو. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ. پھر ہم نے اس سے افتح، فاتحہ پڑھا. فاتحہ میں ہم نے پڑھا افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. اور پھر ہم نے جعلہ سے پڑھا تھا اجل، اجلو، لا تجل، لا تجلو. تو آج کے سبق میں ہم ناصرہ کا خاندان پڑھیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ناصرہ میں 4 افعال ہیں. ناصرہ کے خاندان میں اس کورس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ 4 افعال ہیں. اس سے زیادہ افعال ہیں ویسے، اور سب سے زیادہ جو افعال ہیں وہ ناصرہ کے ٹیبل میں ہی ہیں، ناصرہ کے خاندان میں. لیکن اس کورس کے لیے ہم نے صرف 4 پڑھنے ہیں. کون کون سے؟ ناصرہ، خلقہ، عبدہ، ذکرہ. ٹھیک ہے، تو ناصرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ناصرہ اور فاتحہ میں جو فرق ہے وہ یہاں پہ
عین کلمے میں پیش آیا تھا. تو نصرہ ینصرو، فاتح یفتح، نصرہ ینصرو. تو اس کا جو ہم نے پہلے، اس سے پہلے جو ہم نے ٹیبل پڑھ لیے ہیں وہ ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں. اگر کوئی ریوائز کرنا چاہے تو کر دے. ماضی کون ریوائز کرے گا؟ ناصر سامنے لکھا ہوا ہے. نصرا نصرو نصرت نصرتو نصرتم نصرنا. ناصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا. ماشاء اللہ. اور مضارع کوئی اور ریوائز کر دے. ینصرو ینصرون، تنصرو انصرو تنصرون ننصرو. ینس ینصرو ینصرونا، تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو. ماشاء اللہ. اور اب ہم بناتے ہیں اس کا امر اور نہیں. تو امر کیسے بنے گا؟ امر بنے گا تنصرو سے. ٹھیک ہے. تنصرو میں جب ہم تا گرائیں گے اور را کو ساکن کریں گے، آخر والا را جو ہے اس کو ساکن کریں گے، تو یہ نون ساکن سواد کے اوپر پیش اور را ساکن ہو جائے گا. اب اس سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم لگائیں گے حمزہ. حمزہ کے نیچے ہم نے پچھلی دفعہ تو لگائی تھی زیر. تو یہاں پہ اگر ہم زیر لگائیں تو یہ بنے گا انصر. انصر پڑھنا مشکل ہے تو عربوں نے اس کو، اس حمزہ کا جو اضافی حمزہ لگایا اس کے اوپر پیش لگا دیا، صرف اس لیے کہ پڑھنا آسان ہو جائے. تو یہ بن گیا انصر. ٹھیک ہے. انصر، تو مدد کر. انصرو، تم سب مدد کرو. اور لا تنصر، تو مت مدد کر. لا تنصرو، تم سب مت مدد کرو. تو میرے ساتھ پڑھیں. انصر مدد کر، انصر مت کر، مدد کر. مدد کر. انصرو، تم سب مدد کرو. انصرو انصرو، تم سب مدد کرو. لا تنصر، تو مت مدد کر. لا لا تنصر، تم مدد مت کر. لا تنصرو، تم سب مت مدد کرو. لا تنصرو، تم سب مدد مت کرو. مدد نہ کرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. انصر انصرو انصرو، لا لا تنصر، لا تنصرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. انصر انصرو انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. ٹھیک. الحمدللہ. اب جب ہم اس کو بول چال میں استعمال کرتے ہیں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انصر کا جواب جو ہے وہ کس سے آئے گا؟ انصر، انصرو. تو یہاں سے آئے گا. یہ دیکھیں، یہ جو انصرو، میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. اور انصرو کا جواب کہاں سے آئے گا؟ انصرو، تم سب مدد کرو. ننصر ننصرو، ہم سب مدد کریں گے یا ہم سب مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. انصر کا جواب ہوگا انصرو، میں مدد کروں گا. انصرو، تم سب مدد کرو کا جواب ہے ننصرو، ہم سب مدد کریں گے. ننصر. اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم اس کے آگے کوئی آبجیکٹ لگا دیتے ہیں، جیسے انصر زیدن، انصر زیدن، مدد کرو زید کی، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم مدد کریں گے. انصرو زیدن، انصرو، میں مدد کروں گا زید کی. ہم نہیں، میں. انصرو زیدن، میں مدد کروں گا زید کی. اور جب کہا جائے انصرو زیدن، تم سب مدد کرو زید کی، تو جواب ہوگا ننصرو زیدن، ہم سب مدد کریں گے زید. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ ہمارا نصرہ کا ہو گیا. اب ہم پڑھتے ہیں ذاکرہ. تو ذاکرہ کا کوئی فعل ماضی ریوائز کرے. جنہوں نے پہلے ریوائز کیا ان کے علاوہ کوئی اور کر دے. ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. یہ ماضی ذاکرہ، ہو گیا. ذاکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. ماشاءاللہ. اور مضارع؟ یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو. تذکرون، نذکرو. ماشاءاللہ. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مضارع کیسے بنے گا. تو جیسے انصر کا مضارع ہم نے بنایا تھا تذکرو سے، تو اسی طرح اس کا مضارع بنے گا
اذکر، اس کو تو تا گر جائے گا، اذکر آخر میں سائلنٹ ہو جائے گا اور حمزہ کے اوپر پیش آئے گی، جس طرح عنصر پہ پیش آئی تھی اس طرح، تو یہ بن جائے گا اذکر، اذکر تو ذکر کر، اذکرو تم سب ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو تم سب مت ذکر کرو۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، اذکر ذکر کر، اس کو تم اذکر ذکر کر، اذکرو تم سب ذکر کرو، اس کو تم اذکرو سب تم سب ذکر کرو، لا تذکر تو مت ذکر کر، لا لا تذکر لا تذکر تو مت ذکر کر، لا تذکرو تم سب مت ذکر کرو، لا لا تذکروا تذکر تم سب مت ذکر کرو، اذکر اذکرو اس کو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو، لا لا تذکر لا تذکر تذکر لا تذکر، اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو۔ اذکر اذکر لا تذکر لا تذکر، اذکرو ٹھیک، الحمدللہ۔ اب ہم اگر کہیں کہ اذکر، اگر کہا جائے اذکر تو جواب کیسے دیں گے؟ اذکر اذکرو، میں مدد، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، اور اگر کہا جائے اذکرو تم سب ذکر کرو تو جواب دیں گے نذکرو نذکرو، ہم سب ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس کے ساتھ کچھ مفعول لگائیں، جیسے ہم کہیں اذکر اللہ، اذکر اللہ، تو اس کا جواب ہوگا اذکر اللہ، کا جواب ہوگا اذکر اللہ اذکر اللہ، اذکر اللہ، میں ذکر کرتا ہوں اللہ کا، یا میں ذکر کروں گا اللہ کا۔ اور کہا جائے اذکر اللہ، تم سب ذکر کرو اللہ کا، نذکر اللہ نذکر اللہ، ہم سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یا ہم سب ذکر کریں گے اللہ، الحمدللہ۔ اچھا، اگلا ٹیبل ہے جی آبادہ۔ اب آبادہ کا ماضی کون کرے گا؟ عبدا عبدو عبدت عبدتو عبدتم عبدنا آبادہ ابدو ابدت ابدتو ابدتم ابدنا، الحمدللہ۔ اور مضارع کوئی اور کر دے، یعبدو یعبدونا، تعبدو عبدو تعبدونا، نعبدو، تعبدون نعبد، ماشاءاللہ۔ تو اب ہم جب اس کا امر بنائیں گے تعبدو سے، تو وہ کیسے بنے گا؟ اسی طرح تا گر جائے گا اور آخر میں سائلنٹ ہو جائے گا، اور اس کو پڑھنا مشکل ہوگا تو حمزہ لگے گا، اور چونکہ یہ ناصرہ کے خاندان میں ہے تو حمزہ کے اوپر پیش آئے گی، تو یہ بن جائے گا او بدھ، تو عبادت کر، اور او بدھ تو عبادت کر، او بدو تم سب عبادت کرو، لا تعبد تو مت عبادت کر، لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو۔ میرے ساتھ پڑھیں، او بدھ عبادت کر، عبادت کر، او بدو تم سب عبادت کرو، آپ سب عبادت کرو، لا تعبد تم سب مت عبادت لا کر، تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو، لا لا تعبدو تعبد تم سب مت عبادت کرو، او بدھ او بدو عبد عبدو لا تعبد لا تعبدو، لا لا تعبدو لا تعبدو لا تعبدو، او بدھ او بدو لا تعبد لا تعبدو۔ لا تعبدو لا تعبدو، لا تعبد لا تعبدو، اور اسی طرح اگر لا ہم تعبد بول چال کریں گے تو او بدھ کا جواب آئے گا اعبدو آبدو سے، اور او تعبدو بدو کا جواب آئے گا نعبدو نابدو سے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہے خالقہ، خالقہ کا ٹیبل میں کر دیتا ہوں، خالقہ خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا، اور پھر یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقون نخلقو، اور اسی پیٹرن پہ تخلقو سے ہم بنائیں گے امر، تو یہ بنے گا فا ساکن، لام کے اوپر پیش اور کاف ساکن، تو اس سے پہلے ہم حمزہ لگائیں گے پیش کے ساتھ، تو یہ بنے گا اخلق، اخلق تو پیدا کر، اخلقو تم سب پیدا کرو، لا تخلق
تو مت پیدا کر، لا تخلقو تم سب مت پیدا کرو. تو میرے ساتھ پڑھیں، اخلق پیدا کر، اخلق پیدا کر، اخلقو تم سب پیدا کرو، اخلقو تم سب پیدا کرو، لا تخلق اخلقو تم سب پیدا کرو، تو مت پیدا لا کر، تخلقو مت پیدا کرو، لا لا تخلقو تخلق تم سب مت پیدا کرو، لا تخلقو لا تخلق تم سب سب مت مت پیدا کرو، پیدا اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو. اخلقو اخلق اخلق لا تخلق اخلقو لا تخلق لا تخلق لا تخلقو. الحمدللہ. اچھا، چونکہ پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اس لیے ہم امر اور نہیں کی پریکٹس اس پہ نہیں کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو گرامر کا سبق تھا وہ ختم ہوا. آخر میں ہے نقطہ تعلیم. نقطہ تعلیم آج کا یہ ہے کہ ایک سوال سے شروع ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کا میں نہیں بتائیے. اگر کیسے یاد آیا؟ انشاءاللہ سے، انشاءاللہ سے. تو اگر ہم ویسے ہی اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا مطلب ہے، انا کا کیا مطلب ہے اور انا کا کیا مطلب ہے، تو ہمیں وہ لفظ آپس میں مکس ہو جائیں گے. لیکن جب ہم مثال کے ساتھ یاد رکھیں گے تو ہمیں وہ لفظ مکس نہیں ہوں گے. بس یہی ہے آج کا نقطہ تعلیم. تو الفاظ کو مثالوں کے ساتھ یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں وہ الفاظ مکس نہیں ہوں گے. اور مثالیں بھی کہاں سے لیں؟ مثالیں لیں جو جتنا قرآن آپ کو آتا ہے، یا جو کلمات عربی کے جو کلمات آپ کو آتے ہیں ان میں سے مثالیں لیں. نئے الفاظ میں سے مثالیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ایک لفظ کا معنی یاد ہو تو اسی لیے یہ جو ہمارا کورس ہے QC1، اس کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ ہم جو عبارات نماز میں ہم پڑھتے ہیں انہی عبارات کو ہم استعمال کر کے قرآن کریم سیکھتے ہیں. تو وہی مثالیں جو کہ ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں یا جو ہمارے روٹین کے استعمال میں ہیں، جو ہمیں عادت ہے فریزز ہمیں کہنے کی، ہم انہی فریزز میں سے الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہے ووکیبلری کارڈ کا. تو جب آپ ووکیبلری کارڈ اپنے پاس رکھیں گے، اس کو ریوائز کرتے رہیں گے، تو آپ کو وہ الفاظ جو کہ نماز کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے معنی یاد ہو جائیں گے. جب معنی یاد ہو جائیں گے تو آپ جب قرآن کریم میں ان الفاظ کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ الفاظ آپس میں گڈ مٹ نہیں ہوں گے. تو اس طرح یہ الفاظ کو یاد رکھنے کا ایک بہت ہی اہم طریقہ ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آج سبق نمبر 16 کے اختتام پر ہمارا جو الفاظ سیکھ چکے ہیں ہم، وہ ہیں 194، اور قرآن کریم میں یہ تقریباً 38,531 بار آئے، اور قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کورس کا، جو ہم اس کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، 50% الفاظ ہمارے ہو جائیں گے جب ہم 39,000 الفاظ سیکھ لیں گے. انشاءاللہ کل یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے. تو کل ہمارے جو تعداد ہو جائے گی الفاظ کی جو ہمیں آ جائیں گے کل کے سبق کے بعد، وہ قرآن کریم کا نصف ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. تو 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھیں، 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو اس میں سے ان الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو کہ ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں. 2 پڑھنے کے، ایک کتاب سے اور ایک پاکٹ بک سے. اس کورس کے قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں. اس انتخاب کو، قرآن سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اور پاکٹ بک کو اپنے ساتھ رکھیں اور ٹیچر بنیں. جو کچھ ہم نے سیکھا وہ بہت آسان ہے. ہم نے کیا سیکھا آج؟ انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو، بس، اور سورہ کافرون. تو یہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سکھائیے تاکہ آپ کو یاد رہے. اور پھر ٹیچر بننے کے لیے اگر ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.